السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، آج رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے۔ ایک عشرہ گزر چکا ہے اور دوسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے۔ رمضان المبارک جب آیا کرتا تھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی 3 چیزوں میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ ایک عبادت میں، اور دوسرے سخاوت میں، اور تیسرے اللہ کی طرف عاجزی اور رجوع کرنے میں۔ بلکہ رمضان المبارک کی پوری راتیں ایسی گزر جایا کرتی تھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے، یعنی پوری رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اس لیے رمضان المبارک عبادت کا مہینہ بھی ہے اور سخاوت کا مہینہ بھی ہے۔ اسی لیے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث جس میں آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ رمضان المبارک کے فضائل کو نقل کیا ہے، اس میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ مہینہ اللہ کے بندوں کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کا ہے، کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ، خیر خواہی کا معاملہ، ہمدردی کا معاملہ، ان کی ضروریات کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان پر اپنی جان اور مال کو خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے کہ مال اللہ نے دیا ہے تو یہ اللہ کی امانت ہے، اور اس کا اصول بڑا عجیب ہے۔ مال کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک ارشادات اور حق تعالی شانہ کا حکم اگر دیکھا جائے گا تو نظر اور ظاہر کے بالکل خلاف ہے۔ ظاہر تو یہ کہتا ہے کہ خرچ کرنے سے مال گھٹتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا فرمان یہ کہتا ہے کہ خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ یہ قرآنی اصول ہے اور شرعی ضابطہ ہے۔ اس لیے جہاں رمضان المبارک میں ہم دوسری عبادتوں میں مصروف رہتے ہیں اور دوسری عبادتوں کا خیال کرتے ہیں، وہاں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے ایسے بندوں کو جو ضرورت مند ہیں تلاش کر کے، ان کی نشاندہی کر کے اپنے مال کو ان پر خرچ کریں۔ اس سے یقیناً ہمارے مال میں برکت ہوگی، ہمارے مال میں اضافہ ہوگا۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ معمول تھا کہ وہ مال کو جمع کر کے رکھنا اپنے لیے عیب سمجھتے تھے. وہ اس چیز کو جانتے تھے کہ مال تو ہے ہی خرچ کرنے کے لیے، مال تو ہے ہی خرچ کرنے کے لیے، اور کیوں نہ کرتے جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ایسا کرتے ہوئے صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز پڑھائی اور سلام پھیرتے ہی بڑی تیزی کے ساتھ آپ مصلی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر میں واپس آ کر آپ مصلی پر بیٹھے. صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ سلام پھیرتے ہی اتنی تیزی کے ساتھ آپ کمرے میں گئے اور تھوڑی دیر بعد آپ واپس تشریف لے آئے. آخر کیا بات پیش آ گئی ایسی؟ آپ سے دریافت کیا صحابہ نے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں مجھے خیال آ گیا کہ میرے گھر میں کچھ تھوڑا سا سونے کا ٹکڑا ہے، تو مجھے فوراً خیال ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے یہاں سے بلاوا آ جائے اور وہ سونا میرے گھر میں رہ جائے. اس لیے سلام پھیر کر تیزی کے ساتھ گیا اور اس کو صدقہ کر کے اور غریب کو دے کر واپس آ کر مصلی پر بیٹھا. جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ عمل صحابہ دیکھتے تھے تو پھر کیوں صحابہ اپنے مال کو خرچ نہ کرتے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تو ایک مرتبہ جب خرچ کی ترغیب دی قرآن کی آیتوں کے نزول کے بعد، تو صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ اللہ بھی فرماتے ہیں خرچ کرو اور آپ بھی فرماتے ہیں کہ خرچ کرو، تو آخر کتنا خرچ کریں؟ یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم آخر کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہی جواب دیا قل العفو، آپ ان سے کہہ دیجئے جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہو وہ سب اللہ کے نام پر خرچ کر دو. چنانچہ صحابہ کرام مال جمع کرنے کے مقابلے میں خرچ کرنے کو زیادہ پسند کرتے تھے، اور ایک نہیں بے شمار واقعات صحابہ کے احادیث میں، کتب تاریخ میں بھرے پڑے ہیں کہ صحابہ نے کس طرح اپنے مالوں کو خرچ کیا ہے. غزوہ تبوک کا جب موقع آیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو مال خرچ کرنے کی ترغیب دی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تو معاملہ یہ تھا کہ آپ اپنے گھر کا پورا سامان سمیٹ کر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں لے آئے اور لا کر پیش کر دیا. حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آئے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ نہیں دیکھا کہ کون کتنا لایا ہے، بلکہ یہ سوال کیا کہ گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو ابو بکر؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے نام کی برکت چھوڑ کر آیا ہوں، باقی سب لے آیا ہوں. حضرت عمر سے پوچھا تم کتنا لائے ہو؟ حضرت عمر نے کہا کہ میں آدھا گھر چھوڑ کر آیا ہوں اور آدھا لے کر آیا ہوں.
آپ نے فرمایا جس طرح تمہارے دونوں کے خرچ میں فرق ہے اسی طرح تمہارے دونوں کے درجے میں بھی فرق ہے. کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سارا خرچ کیا تو فرمایا عمر تم ابو بکر کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. تو وہاں یہ تھا کہ جو زیادہ خرچ کرے گا اس کا درجہ بڑا ہوگا. اپنی ضروریات پر مقدم کرنا غریب کی ضرورت کو، اپنی ضرورت پر غریب کی ضرورت کو مقدم کرنا، یہ وہ اپنا سب سے اول فرض سمجھتے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاں ایک مہمان آئے. آپ نے فرمایا اس مہمان کی آج رات کو مہمان نوازی کون کرے گا؟ ایک صحابی ان کو اپنے گھر لے گئے. بیوی سے پوچھا کچھ ہے کھانے پینے کے لیے؟ بیوی نے کہا ہمارے تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، بہت تھوڑا سا ہے جو بچوں کے لیے ہے. کہا کہ بچوں کو تو بہلا کر سلا دو، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے یہاں سے مہمان لے کر آیا ہوں، وہ جو بچوں کے لائق کھانا ہے وہ آج ہم مہمان کو کھلائیں گے. ہم بھی اور ہمارے بچے سب کے سب بھوکے سوئیں گے لیکن مہمان کو کھلائیں گے. چنانچہ بچوں کو سلا دیا گیا، مہمان کو گھر میں لا کر بٹھا دیا گیا. بچوں کے لائق جو کھانا تھا وہ مہمان کے سامنے رکھ دیا. بیوی سے کہہ دیا کہ چراغ کو درست کرنے کے بہانے سے اس کو بجھا دینا، اس لیے کہ مہمان ہمارے بغیر نہیں کھائیں گے، کہ مہمان کا اصرار ہوگا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہوں. اگر ہم بھی کھانے میں شریک ہوں گے تو پھر مہمان کا پیٹ نہیں بھر سکے گا. چنانچہ ایسا ہی کیا گیا کہ گھر میں اندھیرا کر دیا. ساتھ میں یہ صحابی بیٹھ گئے. مہمان اندھیرے میں سمجھتے رہے کہ یہ میزبان بھی ہمارے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. خالی ہاتھ دسترخوان اور پلیٹ تک لے جاتے اور خالی ہاتھ اپنے منہ تک لے جاتے اور مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھا چکا. کھانا ختم ہو گیا، رات کو آرام کرایا. فجر کی نماز میں جب یہ صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور بہت زیادہ مسرت کے ساتھ آپ نے فرمایا طلحہ تمہارا رات کا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا مہمان کی ضیافت کا کہ خود بھوکے رہے اور مہمان کو کھلا دیا کہ اللہ نے تمہاری شان میں آسمان سے قرآن کی آیت اتار دی. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اپنی ضرورتوں پر دوسروں کی اور غریبوں کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے. کس طرح خرچ کرنے کا مزاج تھا کہ خود بھوکے رہے لیکن مہمان کو بھوکا نہیں رکھا. اپنے معصوم بچوں کو بھوکا سلا دیا لیکن آنے والے مہمان کا پیٹ بھر دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک ضرورت مند آئے، اپنی کسی ضرورت کا اظہار کیا. آپ نے فرمایا جاؤ عثمان غنی کے پاس چلے جاؤ. حضرت عثمان کے پاس آئے. انہوں نے دروازے کے باہر سے آواز سنی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی اہلیہ محترمہ کو یہ تنبیہ کر رہے تھے کہ رات کو تم نے چراغ کی لو تیز کر دی جس کی وجہ سے 2 قطرے تیل زیادہ جل گیا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. غور کریں. انہوں نے باہر کھڑے کھڑے سوچا جو آدمی اتنا بخیل اور کنجوس ہو کہ چراغ کی لو تیز کرنے کی وجہ سے 2 قطرے زیادہ جلنے پر بیوی کو تنبیہ کر رہا ہو، وہ مجھے کیا دے گا. واپس آ گئے. اللہ کے نبی سے پورا واقعہ سنایا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جاؤ جو ہم نے کہا تھا وہ کرو. تم باہر سے ہی بات سن کر آ گئے. یہ دوبارہ گئے، دروازہ بجایا، پھر اپنی ضرورت کا اظہار کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے
ایک تھیلی ان کے سامنے لا کر رکھی جس میں 2000 اشرفیاں تھیں. اب یہ کبھی اشرفیوں کی تھیلی کو دیکھتا یہ ضرورت مند اور کبھی حضرت عثمان کے چہرے کو دیکھتا. حضرت عثمان کہنے لگے بھائی اگر تمہاری ضرورت اس سے زیادہ ہے تو فی الحال تو میرے پاس یہی تھا, یہ لے جاؤ. اللہ نے کہیں سے اور دیا تو پھر انشاءاللہ اور تمہاری مدد کر دیں گے. وہ سائل کہنے لگا حضرت میں اس کے کم ہونے پر آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوں, بلکہ بات کچھ اور ہے, اور وہ یہ ہے کہ میں تھوڑی دیر پہلے آیا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے بھیجنے پر. میں نے باہر کھڑے ہوئے یہ سنا کہ آپ اپنی اہلیہ کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ چراغ کی لو تیز کیوں کر دی, 2 قطرے تیل زیادہ جل گیا. تو میں نے یہ سوچا کہ جو آدمی 2 قطرے تیل کو برداشت نہیں کر سکتا ہو وہ آدمی مجھے کیا دے گا, اور آپ نے 2000 اشرفیاں مجھے لا کے دے دی. کہا کہ تم نہیں سمجھو گے, وہاں معاملہ حساب کا تھا اور یہاں معاملہ ثواب کا ہے. یہ 2000 اشرفیاں تمہیں دی ہیں, اللہ اس کا بدلہ دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ ثواب کا معاملہ ہے. اور وہ جو 2 قطرے زیادہ جلنے کا معاملہ تھا وہ حساب کا معاملہ تھا کہ اگر 2 قطرے زیادہ تیل ضرورت سے زیادہ جلا دیا تو قیامت میں اللہ کے یہاں اس کا مجھے حساب دینا پڑے گا. تو اپنی ضرورت میں کم خرچ کیا کرتے تھے لیکن غریب کی ضرورت کو پورے طور پر پورا کیا کرتے تھے. ایک مزاج تھا صحابہ کا. مدینے میں شور ہوا, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے صحابہ کو بھیجا جاؤ دیکھو کیا بات ہے, کیسا شور ہے, کسی دشمن نے حملہ تو نہیں کر دیا. لوگوں نے آ کر جواب دیا کوئی حملہ نہیں ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ان کا تجارتی قافلہ آیا ہے جس کی وجہ سے پورے مدینے کا میدان سامان سے بھر گیا ہے. جانوروں پر سامان لد کر آیا کرتا تھا اس زمانے میں, اونٹ ہوتے تھے, گھوڑے ہوتے تھے, کہ یہ اس کا شور ہے. کہنے لگی ہاں جبھی تو میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ بات سنی ہے کہ میرے صحابہ میں قیامت کے دن عبد الرحمن ابن عوف سب سے اخیر میں آ کر مجھ سے ملیں گے, اور جب میں ان سے یہ پوچھوں گا کہ عبد الرحمن میرے سارے صحابہ پہنچ گئے, تم کہاں رہ گئے تھے اور تمہیں کیسے دیر لگ گئی, تو عبد الرحمن یہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی میں مالدار ہونے کی وجہ سے اپنے مال کے حساب میں مصروف تھا, اس وجہ سے دیر ہو گئی. یہ بات حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ تک بھی پہنچ گئی. عبد الرحمن ابن عوف حاضر ہوئے اور کہنے لگے اماں جان میں ایک دفعہ پھر سننا چاہتا ہوں کہ آپ نے میرے بارے میں اللہ کے نبی سے کیا سنا. حضرت عائشہ نے وہ الفاظ اللہ کے نبی کے دہرائے. عبد الرحمن رونے لگے اور یہ کہنے لگے اماں جان آپ گواہ رہنا, یہ پورے مدینے پاک کا میدان جو میرے تجارتی قافلے سے بھر گیا ہے یہ سب میں آج آپ کے سامنے اللہ کے نام پر غریبوں میں صدقہ کر دیتا ہوں, آپ میرے لیے حساب کی آسانی کی دعا فرما دیں. کیسے سخی ہوں گے صحابہ کرام اور کس طرح سخاوت کرتے ہوں گے, اس لیے کہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کا معاملہ ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے, فنا ہو جانے والا ہے, ضائع ہو جانے والا ہے, اور جو تم نے اللہ کے یہاں آگے بھیج دیا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا, وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. تو اپنا مال اس بینک میں جمع کراتے تھے جہاں کبھی کمی نہیں آتی ہے, جہاں کبھی ختم نہیں ہوگا. دنیا کی بینکوں میں دیوالیہ نکل جاتا ہے, لیکن اللہ کے یہاں جو کچھ جمع ہوگا اللہ 10 سے لے کر اور 49 کروڑ تک اس میں اضافہ کر کے اللہ تعالیٰ قیامت میں پیش کریں گے بندے. 49 کروڑ تک
کم سے کم 10 درجے اور 49 کروڑ تک اس میں اضافہ کر کے اللہ تعالیٰ اس کو پیش کرے. اس لیے میرے بھائیوں دوست بزرگوں یہ غریبوں پر خرچ کرنے کا مہینہ ہے. اپنے مال میں غریبوں کا حق لازمی سمجھیں. جس طرح زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے اور مالدار مسلمان کے مال میں زکوٰۃ کے طور پر غریب کا حق رکھا ہے, اسی طرح جہاں زکوٰۃ ادا کر سکتے ہوں زکوٰۃ, اور جہاں زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے ہوں اور وہاں زکوٰۃ نہیں لگ سکتی ہو وہاں اپنے گاڑے پسینے کی حلال کمائی کو آپ خرچ کریں گے, یقیناً اللہ اس میں اضافہ فرمائے اور ایسی برکت کے دروازے کھولیں گے کہ ہمیں تصور بھی نہیں ہوگا, ہمیں خیال اور گمان بھی نہیں ہوگا. سچے صادق آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. ہماری آنکھوں سے غلط دیکھا جا سکتا ہے لیکن آپ کا کہا ہوا کبھی غلط نہیں ہو سکتا. آپ نے ارشاد فرمایا, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک چرواہے نے جنگل کے اندر بادل میں سے آواز سنی کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے فلاں کے باغ کو پانی دے, اور نام لے کر کہا فلاں کے باغ کو پانی. چنانچہ اس بادل میں سے پانی برسا اور پھر وہ پانی جمع ہو کر ایک نالے کے ذریعے سے چلا اور ایک گڑھے کے اندر جا کر جمع ہو گیا. یہ آدمی اس پانی کے ساتھ ساتھ چلا چرواہا, دیکھتا کیا ہے کہ ایک گڑھے میں جہاں پانی بارش کا جمع ہوا ہے وہاں ایک آدمی ہے جو اپنے ڈول سے لے کر اپنے باغ کو پانی دے رہا ہے. اس نے جا کر سلام کیا, اس کا نام پوچھا تو اس نے وہی نام بتایا جو بادل میں سے اس چرواہے نے نام سنا تھا, اور اس سے پوچھا تیرا ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے بادلوں کو اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے کہ فلاں کے باغ کو پانی دے. اس نے کہا کوئی خاص عمل نہیں ہے, جو کچھ میرے باغ میں اور میری کھیتی میں پیداوار ہوتی ہے میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ اللہ کے نام پر صدقہ کر دیتا ہوں, ایک حصہ اپنے بیوی بچوں کے اخراجات میں خرچ کرتا ہوں, اور جو ایک حصہ بچتا ہے وہ باقی پھر اسی باغ اور اس کھیتی میں لگا دیتا ہوں. 1/3 مال اللہ کے نام پر خرچ کرنے کی وجہ سے بادلوں کو اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے کہ فلاں کے باغ کو پانی دو. یہ راستے ہیں, یہ طریقے ہیں اپنے مال میں اور اپنی روزی میں برکت کے. ہم تو اسباب تلاش کرتے ہیں دنیا میں, ایک دکان سے 2 دکان کر لیں, 2 سے 4 کر لیں, ایک کاروبار سے 2 کاروبار ہو جائے, جو عام طور سے کام کرتے ہیں اس سے زیادہ اور ٹائم میں کام کر لیں تاکہ ہمارے مال میں اضافہ ہو جائے. میرے بھائیوں دوستو بزرگوں, مال میں اضافے کے وہ جو طریقے ہیں وہ تجربے کے ہیں. تجربہ کبھی صحیح ہو جاتا ہے اور کبھی غلط ثابت ہو جاتا ہے, اور یہ طریقے مال اللہ کے نام پر خرچ کرنے کا جو راستہ ہے یہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کا بتایا ہوا راستہ ہے. اس میں ذرہ برابر کمی نہیں آ سکتی اور شک کو شبہ نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ خیر خواہی اور ہمدردی کا مہینہ ہے. کہیں ایسا نہ ہو ہم افطاری کے اندر اعلیٰ قسم کے پروان اور کھانے اور پکوان کھا رہے ہوں اور پڑوس میں ہمارا غریب بھائی سوکھی روٹی سے یا پانی سے افطار کر رہا. ہمارے گھر کے کھانے کی خوشبوئیں اوپر نیچے رہنے والے ہمارے کوئی بھائی, چچا زاد بھائی, خالہ زاد بھائی, کسی پڑوسی تک وہ خوشبوئیں پہنچ رہی ہوں اور اس کا دھواں پہنچ رہا ہو اور وہ افسوس کر رہا ہو کاش میرے پاس بھی آج ہوتا تو میں بھی اپنے بچوں کو سحری میں اٹھا کر کچھ کھلا دیتا, اور وہ بیچارہ پانی پی کر یا رات کی باسی روٹی کھا کر سحری کر رہا ہو اور اپنا روزہ رکھ رہا ہو. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا خیال کریں. اسی طرح زکوٰۃ کے سلسلے میں نے رات کو بڑی تفصیل کے ساتھ عرض کیا تھا زکوٰۃ کے سلسلے میں کہ زکوٰۃ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی آ جائے تو آپ اس کو دے دیں, بلکہ فرمایا زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مستحق کو ایسے تلاش کرو جیسے جنگل میں چلنے والا مسافر نماز کے وقت میں پانی کو تلاش کرتا ہے. ایک آدمی جنگل میں ہے, آس پاس کوئی آبادی نہیں ہے, نماز کا وقت ہو گیا ہے, نمازی ہے, اس کو نماز پڑھنی ہے, وہ پانی کیسے تلاش کرتا ہے؟ کوئی ڈھابا مل جائے, کوئی ہینڈ پمپ نظر آ جائے, کوئی کنواں نظر آ جائے تاکہ میں وضو کر کے نماز پڑھ لوں. جس طرح وہ جنگل میں سفر کرنے والا, پیدل چلنے والا مسافر نماز کے لیے پانی کو تلاش کرتا ہے, اس طرح زکوٰۃ کے لیے مستحق کو تلاش کر کے خود اس کے گھر تک پہنچاؤ.
اور یاد رکھو کبھی بھی زکوٰۃ ادا کر کے احسان مت سمجھنا کہ ہمارا احسان ہے ہم نے غریب کی مدد کر دی، بلکہ غریب کا احسان ہے کہ اس نے ہماری زکوٰۃ لے لی۔ اگر غریب زکوٰۃ نہیں لیتا تو میرا فریضہ باقی رہ جاتا، میں اپنے اس فریضے کو کہاں ادا کرتا اگر غریب میرا مال نہیں لیتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایسا ہو چکا ہے کہ ایک مالدار مسلمان اپنے مال کی زکوٰۃ لے کر صبح سے شام تک غریب کو تلاش کرتا تھا اور کوئی غریب نہیں ملتا تھا، شام کو آ کر بیت المال میں جمع کرا دیا کرتا تھا۔ آج کا معاملہ یہ ہے کہ غریب دروازے پر جاتا ہے تو مالدار صاحب دروازہ بند کر لیتے ہیں۔ اس زمانے میں یہ تھا مالدار اپنی زکوٰۃ لے کر جاتا تھا تو غریب دروازہ بند کر لیا کرتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری غربت اللہ کے علاوہ کسی بندے کے سامنے ظاہر نہ ہو جائے، وہ اپنی غربت کو چھپاتا تھا۔ آج غریب مالدار کے دروازے پر ہے اور مالدار دروازہ بند کر رہا ہے۔ کئی چکر غریبوں کو لگواتے تھے، ابھی نہیں بعد میں آنا، ابھی نہیں بعد میں آنا، 10 رمضان کے بعد میں آنا اور 20 رمضان کے بعد میں آنا۔ حق یہ تھا کہ ہم تلاش کرتے اور اپنی ضرورت سمجھ کے اس کے گھر اس کے دروازے تک پہنچا کر آتے۔ اگر مسلمان اپنے مال کا صحیح حساب لگا کر آنے پائی کے ساتھ جو زکوٰۃ بنتی ہے زکوٰۃ ادا کر دے تو کوئی مسلمان عورت یا کوئی مسلمان بچہ کسی کے سامنے بھیک مانگتا ہوا اور دست سوال دراز کرتا ہوا نظر نہ آئے۔ اللہ نے اتنی ہی مقدار مالدار مسلمان کے مال میں زکوٰۃ کی فرض کی ہے جو غریب مسلمانوں کو کافی ہو جائے۔ آج بھیک مانگنے والے اسی لیے نظر آتے ہیں کہ ہم اپنی زکوٰۃ پوری ادا نہیں کرتے۔ رمضان میں زکوٰۃ بھی ادا کی جاتی ہے، اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں میں عرض کر رہا ہوں زکوٰۃ بھی حساب لگا کر ادا کریں، اور جو زکوٰۃ کا مال دے چکنے کے بعد اگر غربا باقی رہ جائیں تو اپنے حلال مال میں سے خرچ کریں، انشاءاللہ اللہ نہ معلوم کتنا گناہ کر کے واپس لوٹ گئے۔ بلکہ میں تو عرض کرتا ہوں کہ روزہ ہی اللہ نے اس لیے فرض کیا ہے تاکہ غریب کی بھوک کا احساس ہو کہ ہم تو صرف رمضان کے روزے رکھ کر صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں، لیکن بیچارے کتنے غریب ایسے ہوں گے جو بغیر رمضان کے صبح سے شام تک بھوکا رہ کر بغیر روزے کے بھی روزے سے رہتے ہیں، ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ اللہ نے روزے فرض ہی اس لیے کیے ہیں تاکہ غریب کی